اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اعراب القرآن سلسلے میں آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں، تو چلتے ہیں جی بورڈ کی طرف اور سورۃ البقرہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی صورتوں کے نام مرکب اضافی ترکیب میں لکھے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ کا لفظ جو ہے وہ الف لام کے بغیر اور ہلکے اعراب کے ساتھ یعنی بغیر تنوین کے آ رہا ہے، تو آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ مرکب اضافی کنسٹرکشن بن رہی ہے۔ کنفرم آپ اس وقت کریں گے جب آپ کو اگلا اسم حالت جر میں نظر آئے گا۔ تو البقراتی مجرور ہے، لہٰذا یہ آپ کی کنسٹرکشن بن گئی مضاف مضاف الیہ، اور سورۃ البقرہ لفظی ترجمہ اس کا ہوگا گائے کی صورت۔ اس کے بعد سورۃ البقراتی مدنیۃن، یہاں تک ایک جملہ جو ہے وہ ہم کریں گے۔ سورۃ البقراتی اس کو ہم نے مبتدا بنا لیا اور اس کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں کہ مدنیۃن، سورۃ البقرہ مدنی ہے۔ اس کے بعد دوسری خبر آ رہی ہے کہ سورۃ البقراتی مئتانی، پھر دوسری خبر آ رہی ہے کہ سورۃ البقراتی مئتانی وستن او سبعن وثمانون آیتن، مئتانی وستن او سبعن وثمانون، مئتانی 200، مئتن 100 اور مئتانی 200 مرفوع ہے، لہٰذا ہم اسے سورۃ البقرہ کی خبر بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ 200 اور ستن 6 او سبن یا 7 وثمانون اور 80، یعنی 80 6 86 یا 80 7 87 ہے۔ سورۃ البقرہ تی مئتانی و ستن او سبعن و ثمانون، یہ دوسری خبر آ گئی۔ اب اس میں ابہام پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 286 یا 87 ہے، سورۃ البقرہ 286 یا 87 ہے، تو سوال پیدا ہوگا بھی کس لحاظ سے، یا یہ جو عدد میں ابہام پایا جاتا ہے جسے ہم تمییز کہتے ہیں، تو آگے جو آیتن کا لفظ آ رہا ہے یہ منصوب آ رہا ہے، یہ تمییز ہے اس کی، ٹھیک، تو اس کے منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تمییز ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں بیسک کورس میں کہ تمییز وہ منصوب اسم ہوتا ہے جو کسی لفظ سے ابہام کو دور کرتا ہے یا کسی جملے کے ابہام کو دور کرتا ہے۔ وہ لفظ میں جو ابہام پایا جاتا ہے وہ کسی عدد کا ابہام ہو سکتا ہے، وزن کا ابہام ہو سکتا ہے، پیمائش کا ابہام ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ گنتی کے اعتبار سے 11 سے لے کے 99 تک جو اعداد ہیں ان کی تمییز واحد منصوب آتی ہے، یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں آپ، اور 3 سے لے کے 10 تک اس کی تمییز جو ہے وہ جمع مجرور آتی ہے، اور 100 اور 1000 کی تمییز جو ہے وہ واحد مجرور آتی ہے۔ تو یہ تمییز کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے ریوائز کر دی ہیں، تو یہ سارا الحمدللہ ہمارا آپ کہہ لیں گے ٹیکسٹ جو ہے وہ کور ہو گیا کہ سورۃ البقرہ تی مدنیۃن ایک جملہ ہو گیا، سورۃ البقرہ مدنی ہے، سورۃ البقرہ مئتانی و ستن او سبعن و ثمانون آیتن، سورۃ البقرہ 286 یا 287 ہے آیات کے لحاظ سے۔ یہ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اور باقی اس کا با محاورہ ترجمہ آپ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، کوما ڈال دیا انہوں نے کیونکہ واو کا حرف جو ہے وہ بیچ میں نہیں ڈلا ہوا، 286 یا 87 آیتیں ہیں، یعنی وہی بات دیکھیں، سورۃ البقرہ مدنی ہے ایک خبر، اور سورۃ البقرہ 286 یا 87 آیتیں ہیں۔ تو یہ سورۃ البقرہ کے حوالے سے آپ کے سامنے مختصر بات رکھ دی گئی ہے، تو چلتے ہیں سورۃ البقرہ کی پہلی آیت کی طرف۔ جی پہلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، آپ جانتے ہیں، اور ان کے معنی ہمارے علم میں نہیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آ جاتی ہے جب بھی میں الف لام میم کو پڑھتا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھا تو آپ نے فرمایا فَلَهُ حَسَنَةٌ، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے۔
پھر مزید فرمایا والحسنۃ بعشر امثالھا، اور وہ نیکی جو ہے جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے وہ اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہہ رہا، ولیکن اقول، بلکہ میں کہہ رہا ہوں الف حرف، الف ایک حرف ہے، ولام حرف، لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے۔ تو الف لام میم آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، ان کے ہمیں معنی بھی نہیں آتے، الف لام میم کے معنی کیا ہیں میں آپ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے ان کے معنی کیا ہیں، اور معنی نہ جاننے کے باوجود ہمیں الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل رہی ہیں، اور ہمیں کامیابی کے لیے چاہیے کیا نیکیاں۔ لہٰذا دیکھیں قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے اور اگر ایک رکوع پڑھتے ہیں، ایک پارہ پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی نیکیوں کی تعداد کہاں کی کہاں پہنچ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الف لام میم یہ پہلی آیت ہے۔ اب آیت جو ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ توقیفی کہلاتی ہے۔ توقیفی کسے کہتے ہیں؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہوتی ہے۔ آیت جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، اس میں کتنا ٹیکسٹ ہونا چاہیے، یہ کوئی گرامر کا رول ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ یہ سب کا سب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اینڈ تک دیکھیں کتنی لمبی آیت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک آیت ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا کہ الف لام میم ایک آیت ہے، ہم نے مان لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر جو ہے وہ موقوف ہوگا، آیت کہاں پر ہے، کہاں پر ختم ہو رہی ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہو گئی۔ اب اگر ہم اس کے اعراب کے حوالے سے بات کریں تو شروع میں آ رہی ہے، جملے کی اقسام اگر سامنے آپ رکھیں تو ایسی جگہ پر آ رہی ہے جہاں پر کوئی اس کا محل اعراب نہیں ہے، تو لا محل لہا من الاعراب، اعراب کی کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا۔ لیکن اب اس الف لام کو کریں کیا؟ تو گرامر والے بہرحال سارا رزلٹ جو ہے وہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الف لام میم یہ مبتدا ہے اور آگے جو ہے اس کے خبر آ رہی ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ کسی نے کہا کہ اس سے پہلے ایک مبتدا محذوف ہے جو کہ حاذا ہو سکتا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی حاذا الف لام میم، یہ الف لام میم ہے۔ ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک محذوف فعل کے لیے مفعول بہ ہے، اور وہ محذوف فعل کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے اقرا، تو پڑھ، اقرا الف لام میم، تو الف لام میم پڑھ۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ محلاً مجرور ہے اور اس سے پہلے واو قسمیہ جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی و الف لام میم، قسم ہے الف لام میم کی۔ تو یہ مختلف آراء ہیں جو آپ کو اعراب القرآن کی مختلف کتابیں جو میں نے ذکر کی ہیں ان میں آپ کو مل جائیں گی۔ اس میں ایک ایڈ اور کر لیں کہ جو میں نے کہا کہ یہ خبر ہے محذوف مبتدا کی، اور مبتدا جو ہے وہ حاذا بتایا گیا۔ کسی نے کہا کہ مبتدا جو ہے وہ حاذی ہی ہے، کیونکہ حروف ہیں تو اس کے اعتبار سے حاذی ہی مبتدا لایا جائے گا۔ تو دونوں آراء بہرحال موجود ہے۔ ایک آیت الحمدللہ ہماری ہو گئی، اور آیت جب بھی آئے گی ہم اسے پورا جملہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم نے اسے جملہ بنا لیا۔ اگر ہم اسے حاذا یا حاذی مبتدا کی خبر مانیں تو ایک یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، اور یہ جملہ کون سا ہوگا؟ ابتدائیہ ہوگا، اور ابتدائی جملے کا پتہ ہے آپ کو کہ کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اسے محذوف فعل کا مفعول بھی بنا لیں تو یہ فعل فاعل اور مفعول ہو جائے گا، اور الف لام میم کو ہم محلاً منصوب کہیں گے۔ اور پھر تیسری رائے جو تھی موٹی وہ یہ تھی کہ واو قسمیہ کے بعد ہم اسے مجرور محلاً مان لیں، اور واو قسمیہ جار ہے، اس کے بعد مجرور آ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جار مجرور جو ہے وہ
کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے تو وہ ایک فعل محذوف ہوگا جو کہ اقسمو ہم قرار دے سکتے ہیں کہ اقسمو و الف لام میم، میں قسم کھاتا ہوں، ٹھیک ہے، الف لام میم کی۔ تو یہ مختلف آراء آپ کے سامنے اعراب کے حوالے سے میں نے رکھ دیے ہیں۔ چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ دوسری آیت جو ہے وہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کو میں اس طرح بھی پڑھ سکتا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ جو نقطے دیکھ رہے ہیں، 3 نقطے فیہ کے اس طرف لگے ہوئے ہیں اور 3 نقطے فیہ کے اس طرف لگے ہوئے ہیں، یہ معانقہ کہلاتا ہے۔ آپ الحمدللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پہلی جگہ پر بھی رک سکتے ہیں اور آپ دوسری جگہ پر بھی رک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر باقی کچھ رموز و اوقاف آپ دیکھ رہے ہیں، جیم لگا ہوا ہے، صاد لام بڑی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ جیم وقف جائز ہے، یعنی یہاں پر آپ رک سکتے ہیں، کوئی لازم نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو تجوید کی ہیں، تو کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے اس کورس کو اعراب القرآن تک ہی محدود رکھیں۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الفاظ پر غور کر لیں۔ ذالکہ آپ کا اسم ہے، میں ذرا اسم، فعل اور حرف اگر الگ الگ کر دوں تو انشاءاللہ تعالی مزید آسانی ہو جائے گی۔ ذالکہ اسم ہے، اسم اشارہ ہے، الکتاب اسم ہے، لا آپ کا حرف ہے، ریب آپ کا اسم ہے، اس کے بعد ہا کی ضمیر جو ہے اٹیچ ضمیر، یہ آپ کا اسم ہے، ھدن اسم ہے، تنوین اور الف لام 2 بڑی علامات ہیں اسم کی، اور المتقین اسم ہے۔ کلیئر ہو گئے؟ تو کوئی اس میں فعل کوئی نہیں ہے، اور باقی لا جو ہے یہ آپ کا حرف ہے، اور فی آپ کا حرف ہے، اور لام آپ کا حرف ہے جو کہ لام جارہ ہے، یہ فی حرف جر ہے، اور یہ لا لائے نفی جنس ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو الفاظ کی الحمدللہ پہچان ہوگی ہمارے سامنے۔ ترجمہ آپ کو اس آیت کا آتا ہے، لیکن ترجمہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ پہ رکھیں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شروع میں اسم مرفوع آ رہا ہے۔ اب میں آپ کو ترکیب کا طریقہ بھی تھوڑا تھوڑا بتاتا چلوں کہ اسم شروع میں مرفوع آ رہا ہو تو فوراً آپ کا ذہن جانا چاہیے کہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، کیونکہ اینڈ ہم نے آیت کا جو ہے وہ یا تو جملہ اسمیہ پہ کرنا ہے یا جملہ فعلیہ پہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اسم نظر آ رہا ہے شروع میں لیکن وہ مرفوع نہیں ہے، منصوب ہے، تو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ مفعول مقدم ہو سکتا ہے، بنے گا پھر وہ جملہ فعلیہ ہی، یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن اگر کوئی اسم مرفوع آ رہا ہے شروع میں تو وہ جملہ اسمیہ بنے گا۔ اب یہاں سے آپ کہیں گے جی ذالکہ سے ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے؟ کیونکہ ذالکہ ایک مبنی اسم ہے، اور مبنی اسم جو ہے مرفوع، منصوب اور مجرور ایک ہی طرح استعمال ہوتا ہے۔ لیکن آپ ساتھ دیکھیں گے ذالکہ کے بعد الکتاب اشارہ اور ساتھ ہی مشار الیہ آ رہا ہے، ایک مرکب اشاری کنسٹرکشن بن رہی ہے، اور جب مرکب اشاری کنسٹرکشن بن جاتی ہے تو پھر ہمیں مشار الیہ سے اعراب کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کنسٹرکشن مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ کیونکہ دیکھیں اب ذالک الکتاب، ذالکہ اس میں اشارہ ہے، الکتاب مشار الیہ ہے، اشارہ مشار الیہ مل کر یہ مرکب اشاری بن گیا، اور مرکب اشاری آپ کا مبتدا بن گیا۔ مبتدا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الکتاب مرفوع ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ ذالکہ بھی مرفوع ہے، کیونکہ مرکب اشاری میں ہم بیسک کورس میں پڑھ چکے ہیں کہ اشارہ اور مشار الیہ میں مطابقت ہوتی ہے۔ اگر یہ منصوب ہوتا تو ہم اسے پڑھتے ذالک الکتابہ، اور اگر یہ مجرور ہوتا تو ہم اسے پڑھتے ذالک الکتابی۔ تو ذالکہ نے تو ذالکہ ہی رہنا تھا، لیکن جو مشار الیہ ہے اس کے اعراب سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کنسٹرکشن جو ہے یا یہ ذالکہ جو ہے یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ تو الحمدللہ ہم اسے مبتدا بنا سکتے ہیں ذالک الکتاب، اور جب مبتدا بن گیا تو آگے ہم اس کی اب خبر ڈھونڈیں گے، اور خبر جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو آگے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے سامنے ایک اسم ہے ھدن، جو کہ ہمیں 2 زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے، اور زبر دیکھتے ہی ہمارا ذہن فوری طور پہ جاتا ہے کہ یہ منصوب ہے۔ لیکن یہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ھدن جو ہے یہ لفظ یہاں پر مرفوع ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو میں آپ کو بورڈ پہ سمجھاتا ہوں۔ جی مادہ ہے میرے پاس ہا، دال اور یا۔ اس کے بارے میں ہم سورۃ الفاتحہ میں لطف الرحمن خان صاحب کی ڈکشنری سے میٹیریل جو ہے وہ جمع کر چکے اپنے پاس۔ ہا، دال، یا مادہ استعمال کرتے ہوئے ایک وزن ہے جی
फुआलुन का वजन। फुआलुन के वजन में मैं इस मादे को डालूंगा तो देखिए क्या बन गया, हुदायुन। हुदायुन इसकी मंसूब फॉर्म क्या होगी, हुदायन, और मजरूर फॉर्म क्या होगी, हुदायन। हुदायुन, हुदायन, हुदायन। अब इन तीनों को मैं जरा खोल के लिखूं, खोल के लिखने से क्या मुराद है देखिएगा, ये खुल गया जी हुदायुन। हुदायन को खोलूं, हुदायन, और हुदायन को खोलूं तो हुदायन। हा दाल या मादा क्या बता रहे हैं कि गैर सही फेल का मादा है। गैर सही फेल किसे कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इल्म में है। और गैर सही फेल की कौन सी किस्म है, ये मोतल है। तीन किस्में ना गैर सही फेल की, नंबर एक महमूज जिसमें हमजा आ जाए, नंबर दो मुदाफ जिसमें कोई हर्फ जो है वो रिपीट हो जाए, और नंबर तीन मोतल यानी ऐसा फेल जिसके हरूफ मादा में हरफ इल्लत आ जाए, और हरफ इल्लत जो है वो वाव और या दो हरूफ आपने हमेशा याद रखने हैं। तो ये मोतल है और हरफ इल्लत के आने की पोजीशन जो है नंबर 3 पे है, तो ये मोतल्लुल लाम हुआ। और मोतल्लुल लाम का दूसरा नाम क्या है, नाकिस। फिर नाकिस में अगर वाव आ रहा है तो नाकिस वावी कहलाएगा, और अगर या आ रहा हो तो नाकिस याई कहलाएगा। यहां पर आप देखें हा दाल या में चूंकि या है लिहाजा ये नाकिस याई है, और नाकिस याई के रूल्स के हवाले से अगर आप जहन में ताज़ा कर लें उन तमाम रूल्स को, तो एक मोटा कायदा नाकिस का आपको यहाँ पर ये मिलता है कि हरफ इल्लत पे हरकत हो, मा कबल फतहा हो। हरफ इल्लत मुतहर्रिक, मा कबल फतहा, तो कायदा क्या अप्लाई होता है, उस हरफ इल्लत को अलिफ में तब्दील कर दिया जाता है। हरफ इल्लत पे हरकत हो, मा कबल फतहा हो, तो हरफ इल्लत अलिफ में तब्दील हो जाएगा। हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, मा कबल फतहा हो, तो हरफ इल्लत जो है वो अलिफ में तब्दील हो जाएगा। हरफ इल्लत पर कोई भी हरकत हो, ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो, बस मुतहर्रिक होना चाहिए वो। हाँ, मा कबल फतहा है, तीनों सूरतों में है, तो इस हरफ इल्लत को हम अलिफ में तब्दील कर देंगे। तो मैं अब यहां पर आपको तब्दील करके दिखाता हूं जी ये क्या बनता है। ये बन गया जी हुदान, मैंने उस हरफ इल्लत को अलिफ में तब्दील कर दिया, ठीक हो गया। उसके बाद आगे आए जी, यहां भी यही कायदा अप्लाई होता है, तो यहां भी ये बन जाएगा हुदान। और यहां भी यही कायदा अप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा यहां पर हुदान। तो देखिए सिलसिला कहां से चल रहा है, हुदायुन, हुदायन, हुदायिन, उसको खोल के लिखा हुदायुन, हुदायन, हुदायिन, और वो बन गया जी हुदायुन हुदान, हुदायन हुदान, हुदायिन हुदान। अब जरा देखें, हुदान लफ्ज में आपको अलिफ और नून दोनों खाली नजर आ रहे हैं, फारिग नजर आ रहे हैं, किसी हरकत के बगैर नजर आ रहे हैं। एक लफ्ज में दो खाली या दो साकिन नहीं रह सकते, ये रूल है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो तो एक साकिन को या एक खाली को बाहर निकाल दिया जाता है। और एक कायदा हमेशा याद रखिएगा कि जोर हमेशा कमजोर पे चलता है, और हरफ इल्लत चूंकि कमजोर हरफ है लिहाजा इसे जब बाहर निकाल दिया जाएगा तो पीछे क्या बचा, पीछे बचा जी हुदन। हुदन नून साकिन कर लें इसे, अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो यहां भी डाल दें, यहाँ भी डाल दें और यहाँ भी डाल दें। अलिफ पे अगर हम अलामत सुकून डालेंगे तो फिर वो हमज़ा बन जाएगा, फिर वो अलिफ नहीं रहेगा, ये आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये हुदन बन गया।
یہاں بھی الف نکالا تو یہ بھی ہدن بن گیا، اور یہاں سے بھی الف نکالا تو یہ بھی ہدن بن گیا۔ اب یہ جو ہدن 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 ہے اس کو جوڑ کے لکھیں۔ پہلے ہم نے ہدیون کو کھول کے لکھا تھا، اب ہم ہدن کو بند کر رہے ہیں، بند کر کے لکھ رہے ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے جیسے اگر میں آپ سے کہوں جی زیدن، زیدن، اس کو کھول کے لکھوں تو آپ دال پیش نون دن لکھ دیں گے، اور اگر میں آپ سے کہوں زیدن، اسے کھول کے لکھیں تو آپ کہیں گے جی دال زبر نون دن، اور اگر میں آپ کو بند کر کے لکھیں تو آپ کیا کریں گے، دال پہ 2 زبر ڈالیں گے کہ نہیں ڈالیں گے؟ فالو کر رہے ہیں نا؟ تو اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہدن، یہ جو دن کی آواز ہے 2 زبر والی آواز ہے، اور یہ منصوب فارم کی شکل کی آپ کے لیے آواز ہوتی ہے۔ تو جب میں اسے بند کر کے لکھوں گا تو میں اس دال پہ 2 زبر ڈال دوں گا، اور یہ بتانے کے لیے کہ مادے میں یا استعمال ہوئی ہے، میں اینڈ پہ ایک یا ڈال دوں گا جی، تو یہ بن گیا آپ کا ہدن۔ یہی چیز یہاں بن جائے گی ہدن، اور یہی چیز یہاں بن جائے گی ہدن۔ تو یہ ہدن جو ہے یہ مبنی اسم نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مبنی جو اوریجنلی مبنی ہوتا ہے یہ مبنی کی طرح دکھائی دے رہا ہے، صحیح ہے؟ یعنی حالت رفع میں بھی یہ ہدن ہوگا، حالت نصب میں بھی ہدن ہوگا، اور حالت جر میں بھی ہدن ہوگا۔ اس کی اصل میں آپ کو جاننا پڑے گا، اور اس کی اصل جو تھی وہ فعل کے وزن پر ہدیون تھی۔ تو الحمدللہ میں جو بات کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین میں ہمیں کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، تو اگر ہدن کی آپ کو یہ تفصیل سمجھ میں آ گئی ہے تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہدن جو ہے یہ مرفوع ہو سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں اب بورڈ کی طرف۔ تو اب دیکھیں جی ذالک الکتاب کو ہم نے مبتدا بنا لیا، اب ہم اس کی خبر لا لے ہیں ذالک الکتاب ہدن۔ ترجمہ ہم کریں گے یہ کتاب ہدن ہے، ذالک الکتاب ہدن، بالکل بیسک جملے پہ جائیں، مبتدا اور خبر، ذالک الکتاب ہدن، یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہدن کا لفظ جو ہے وہ مصدر کا وزن ہے اور اسم ذات بھی ہے۔ اگر ہم اسے مصدر جو ہے اس کے طور پہ لیں تو یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں مصدر کو اسم الفاعل یا اسم المفعول کے معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم اسے ہدن کو ہادیون کے معنی میں لیں، ہدایت دینے والی ہے، ٹھیک، تو یہ بھی ممکن ہے۔ اب یہ مصدر جو ہے اگر اسم الفاعل کے معنی میں ہم لے لیں، ہدایت دینے والی ہے، یعنی یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے، تو آگے تھوڑا سا غور کریں، للمتقین جو ہے جار مجرور آ رہا ہے آپ کا، اور جار مجرور ہم پڑھ چکے ہیں اچھی طرح کہ جار مجرور جو ہے یہ 8 چیزوں کے متعلق ہو سکتا ہے۔ تو اس للمتقین جار مجرور کو ہم ہدن کے متعلق کر دیں گے۔ اب یہاں پر وہ پوائنٹ بھی یاد رکھیں کہ جار مجرور کا متعلق اگر جملے موجود ہو تو اسے ظرف لغو کہتے ہیں، اور ظرف لغو ترکیب میں کچھ نہیں بنتا۔ اگر متعلق موجود نہ ہو تو پھر اسے ظرف مستقر کہتے ہیں۔ یہ باتیں الحمدللہ ہم پچھلے لیکچرز میں اچھی طرح پڑھ چکے ہیں۔ تو جار مجرور کا متعلق چونکہ ہدن موجود ہے تو لہٰذا اسے ہم ظرف لغو کہیں گے، اور ظرف لغو ترکیب میں کچھ نہیں بنتا، صرف اپنے متعلق سے متعلق ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ للمتقین جو ہے یہ متعلق ہے ہدن کے، ہدن اپنے متعلق سے مل کر ذالک الکتاب کے لیے خبر بن گیا۔ تو الحمدللہ ذالک الکتاب ھدی للمتقین آپ کا ایک جملہ سمپل سا ہو گیا۔ اب بیچ میں رہ گیا جی لا ریب فیہ۔ اب یہ لا ریب فیہ، اس پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، ذالک الکتاب کو ہم نے مبتدا بنا لیا، ھدی للمتقین کو ہم نے خبر بنا لیا، اب یہ ہمارے پاس رہ گیا جی لا ریب فیہ، یہ ہمارے پاس بچ گیا۔ اب ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو لا، ہم بیسک کورس میں پڑھ رہے ہیں کہ اگر لا کے بعد آپ کو کوئی اسم بغیر تنوین کے حالت نصب میں نکرہ نظر آئے تو وہ لا جو ہے وہ اس اسم کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے خبر میں سے، لہٰذا یہ لا نفی جنس ہوا، اور لا نفی جنس جب بھی آتا ہے تو اس کا ایک اسم آتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے۔
تو لہٰذا یہاں پر لائے نفی جنس کا اسم جو ہے وہ ریبہ ہے، اور اس کا اسم ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور فیہ جو ہے اس لائے نفی جنس کی خبر ہے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے. اب یہ خبر کیسے ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ شبہ جملہ ہے، خبر بن رہا ہے، جار مجرور خبر بن کر آ سکتا ہے جب خبر موجود نہ ہو. تو لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ ذالک الکتاب کے لیے خبر بن سکتا ہے، لہٰذا ہم لا ریب فی اس جملے کا اعراب جو کہیں گے محلاً مرفوع ہے. اب وہ جو جملے کی اقسام ہم نے پڑھی ہیں تو وہ ہمیں فائدہ دے رہی ہیں. تو گویا ہم نے ذالک الکتاب کی دو خبریں بنا دی، ایک خبر ہم نے بنائی. اب ذرا اس پہلی خبر پر آ جائیں. ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فی ہے، یہ کتاب لا ریب فی ہے، یہ کتاب ھدی للمتقین ہے. تو بڑے آرام سے دو خبریں، اور آسان ترکیب یہی ہے، آسان ترکیب بالکل یہی ہے. تو اس پیٹرن پہ ہم اینالائز کر سکتے ہیں اس آیت کو. یہاں پر ایک بات شاید آپ کو تنگ کری ہو کہ میں ذالک الکتابوں میں ذالک کا ترجمہ یہ ہی کر رہا ہوں. صحیح ہے، کیوں کر رہا ہوں یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے کہ عربی زبان میں بعض مرتبہ تعظیم کے لیے، قریب کی چیز کے لیے بعید کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ تعظیماً آتا ہے یا سمپل بھی. اگر آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے لیں تو ان کے مطابق عربی زبان میں یہ جو قریب کے اشارے ہیں یہ دور کے اشاروں کے لیے، یا دور کے اشارے قریب کے اشاروں کے لیے استعمال ہوتے رہتے ہیں. لیکن بلاغت والا پوائنٹ جو ہے وہ زیادہ ویلڈ ہے اس حوالے سے کہ یہ کتاب اگرچہ آپ کے سامنے موجود ہے لیکن عظمت کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے اتنی بلند ہے گویا بہت دور ہے. اور پھر بعض اوقات اس کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تو یہ بھی ممکن ہے. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب اس آیت کو جس طرح جملوں میں توڑا گیا ہے وہ مزید میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی گرامر والے کہتے ہیں جی ذالک الکتاب ایک جملہ ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں ذالک کا مبتدا ہے اور الکتاب جو ہے اس کی خبر ہے، اور خبر نارملی نکرہ ہوتی ہے لیکن یہاں پر معرفہ ہی ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے اصل کتاب، یہ ہے اصل کتاب. پاسبل ہے. دوسری ترکیب یہ کرتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریبہ، یہ کتاب لا ریبہ یعنی اشارہ اور مشار الیہ کو مبتدا بنا دیا اور لا ریبہ اس کی خبر بنا دی. اب یہاں پر پھر وہ کہیں گے لا کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے، یعنی لا اپنے اسم اور محذوف خبر سے مل کر یہ خبر بن رہا ہے ذالک الکتاب کی. ایک پاسبلٹی یہ ہے. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب مبتدا اور لا ریب فیہ اس کی خبر بن گئی، جو کہ ہم کر چکے ہیں. یہ کتاب لا ریب فیہ ہے. ایک پاسبلٹی بن رہی ہے ذالک الکتاب ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے یا ہدایت دینے والی ہے متقین کو. ایک ترکیب اس کی یہ بن سکتی ہے ذالک الکتاب مبتدا اور فیہ ھدی للمتقین، یہ ایک جملہ بنا لیا جائے. فیہ ھدی للمتقین جار مجرور خبر مقدم، ھدن مبتدا مؤخر اور للمتقین متعلق ھدن کے. فیہ ھدی للمتقین اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. ذالک الکتاب فیہ ھدی للمتقین، یہ ترکیب بھی پاسبل ہے. اس کو ذرا تھوڑا سا غور کر لیں گے جو آخری ہم نے ترکیب کی نا فیہ ھدی للمتقین، یہ کیسے ہے؟ فیہ ھدی للمتقین، فیہ جار مجرور خبر مقدم اور ھدن جو ہے مبتدا مؤخر. نکرہ جب لانا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ مبتدا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے اور خبر کو مقدم کر دیا جاتا ہے، اور للمتقین سمپل ھدن کے متعلق ہو گیا. تو یہ مختلف پاسبلٹیز ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے پہلی آیت میں بالکل رکھ دیا ہے. اب میں صرف پہلی آیت آپ کے سامنے ڈسپلے کرتا ہوں اور پھر اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، متقین کو ہدایت دینے والی ہے یا متقین کے لیے ہدایت ہے. تو سمپل اس کا ترجمہ ہے. باقی آپ تراجم اپنے سامنے رکھیں، دیکھیں کس کا ترجمہ جو ہے وہ گرامر کے مطابق ہے. اچھا ھدن کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ اور شیئر کرتا جاؤں کہ ھدن منصوب بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا کسی نے کہا کہ جو الکتاب ہے اس کے حال کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب ھدن ہے، ھدن ہوتے ہوئے متقین کے لیے
ہدایت دینے والی ہوتے ہوئے ہے، یعنی ہادین کے معنی میں یہ اسم الفاعل کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ مصدر میں بتا چکا ہوں کہ مصدر جو ہے اسم الفاعل کے معنی میں بھی آ سکتا ہے اور اسم المفعول کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، تو یہاں پر اس کو ہم منصوب بھی لے سکتے ہیں، تو یہ پاسبلٹی بھی یہاں پر تھی۔ تو الحمدللہ جی ہماری پہلی آیت مکمل ہو گئی ہے اور لیکچر کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوسری آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے کہ 2 آیات ہم نے مکمل کر لی ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور وہ ساری باتیں جو پیچھے الف لام میم کے متعلق میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس کا مبتدا محذوف ہے یا وہ مفعول بن رہا ہے ایک محذوف فعل کا، یا اس سے پہلے آپ واو قسمیہ جو ہے اسے محذوف مان لیں، یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے۔ شروع میں اس طریقے سے چلوں گا، اس ترتیب سے چلوں گا، اس پیٹرن پہ چلوں گا، پھر جو آپ کے سامنے یہ باتیں آتی جائیں گی میں اس کو مختصر کرتا جاؤں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سبق کو آگے تیزی سے لے کے چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ Oh